قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے خبردار یہ عیوب اور خامیاں ہیں۔ آپ کا ایسی ذات سے نقصان پہنچنے کا خوف رکھنا جو اس کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایسے شخص سے نفع کی امید رکھنا جو نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قل اتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو یار و مددگار بنا لیا ہے جو خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ آپ کا غلط کام اور نافرمانی کا عادی ہو جانا حق اور عطائے سے محبت کرنے میں مانع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ نیک اعمال سے غفلت اور سستی اور برے اعمال پر مصر رہنا اور یہ کہنا کہ سوف اعملہ، عنقریب میں یہ کام کروں گا، ہر وقت طول حیات کی امید سے وابستہ رہنا اور موت کو دور سمجھنا، اپنے عیوب کو چھوڑ کر دوسروں کے عیوب کی تلاش میں مصروف رہنا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، توبہ ہے اس شخص کے لیے جسے اس کے اپنے عیب لوگوں کی عیب جوئی سے روک دیں۔ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ظاہری حالت کو سنوارنے میں مصروف رہنا اور اپنے باطن کو نظر انداز کر دینا، حالانکہ اسی باطن کی طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مٹھاس و حلاوت کا شعور نہ رکھنا بلکہ ان کی نافرمانی پر خوش رہنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے منع فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے پس تحقیق وہ گمراہ ہے، واضح گمراہ ہونا۔ دوسری مسلمان عورتوں کے سامنے اپنے دنیاوی ساز و سامان کی بہتان کی وجہ سے فخر اور غرور کا اظہار کرنا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بے شک قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا، پھر وہ اس کے خلاف سرکشی کر بیٹھا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس حقیقت سے عدم علم کی بنیاد پر کہ تیرے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے، تیرا کثرت کلام میں وقت ضائع کرنا بھی عیوب میں سے ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرامن کاتبین جو انسان کرتا ہے اسے جانتے ہیں اور لکھتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور بے شک تم پر نگران مقرر ہیں، وہ مؤثر لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے، عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان جو ہی منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے اس کے پاس موجود نگہبان اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ دنیا کے مستقل ٹھکانہ نہ ہونے اور آخرت کے مستقل ٹھکانہ ہونے کے بارے میں یقین کم ہونا۔ حالانکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔
یہ دنیاوی زندگی چند دنوں کی لذت ہے اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ بعض امور کے ارتکاب کو اپنے لیے اچھا سمجھنا اور دوسرا کوئی اگر وہی کام کرے تو اسے برا سمجھنا۔ گناہوں کا بکثرت ارتکاب اور توبہ استغفار کم کرنا۔ بطور دلیل کے ان لوگوں کا انجام قرآن مجید میں پڑھ لیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے والے نیک بندوں اور بندیوں کو آگ میں ڈال دیا اور اپنے گناہ سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ کسی معاملے میں دوسرے کی رائے کو حقیر جاننا اور اسی کے متعلق اپنی رائے کو ترجیح دینا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے اس طرح منع فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی امید پر گناہ سے باز نہ آنا، ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور غیر کو برا جاننا، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ کم طلب کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں عملی کوتاہی اختیار کرنا، اپنی کم علمی کی بنا پر اس چیز سے باخبر رہنا کہ جو توفیق عمل آپ کو ملی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ ظاہری نمود و نمائش کو پسند کرنا، اگرچہ خلوص نیت کو داؤ پر لگانا پڑے، حالانکہ ہر کسی کام میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ فرمان نبوی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے لوگوں کے محبوب ہونے کا تکلف کرنا، حالانکہ اصل محبت کی بنیاد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے اور نافرمانی نفرت کا باعث بن جاتی ہے۔ ابن عباس کا فرمان ہے، اور یقیناً برائی سے انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، بدن میں کمزوری آ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنی دنیا بنانے کی حرص اور مال کو کثرت سے چاہنا، اگرچہ آخرت سے ہاتھ ہی دھونا پڑے، اور آخرت کی بھلائیاں کم حاصل کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بائن الفاظ فرمائی ہے، الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں کثرت مال کی چاہت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ان الفاظ میں مذمت فرمائی جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یعنی اے بنی نوح انسان، تم وہ نہیں کرتے جو آخر میں تمہاری کامیابی و کامرانی کا سبب بنے، بلکہ دنیا کی فانی لذتوں کے لیے سرگرداں رہتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، اس کی نعمتیں لازوال ہیں اور دنیا دار فانی ہے۔ مالک بن دینار کا قول ہے کہ اگر دنیا فنا ہونے والی سونے کی بنی ہوتی اور آخرت لازوال ٹھیکرے کی، تو لازوال ٹھیکرے کو فانی سونے پر ترجیح دینا واجب ہوتا، جا کے آخرت لازوال سونے کی بنی ہوئی ہے اور دنیا فانی ٹھیکرے کی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کس سے دشمنی رکھنے کے بجائے اپنی خواہشات نفس کے مطابق کس سے بغض رکھنا، حالانکہ افضل ایمان یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کس سے محبت ہو اور اللہ کے لیے ہی دشمنی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، افضل ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کس سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کس سے بغض رکھیں۔ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنا اور اپنے کیے ہوئے اچھے یا برے اعمال پر فخر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، روز قیامت ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی آنتڑیاں بالکل باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح چکی کا گدھا گھومتا ہے۔ تو جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا؟ کیا تم نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ پس وہ کہے گا، کیوں نہیں، میں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور میں برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ دوسروں کے بھید جاننے کی ٹو میں رہنا اور پھر ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی باہم غیبت نہ کیا کرو
اور نہ ہی ان کے عیوب کے در پہ ہوا کرو، اس لیے کہ جو شخص ان کے عیوب کے در پہ ہوگا تو اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیوب کے در پہ ہو جائے تو وہ اسے اس کے گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ جھوٹی تعریف پر خوش ہونا اور حقیقی مذمت پر ناراض ہونا۔ جھوٹی تعریف پر خوش ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں مذمت فرمائی ہے، یحبون ان یمحدوا بما لم یفعلوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ناکردہ اعمال پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ اپنی حالت کی کوتاہی اور جہالت کا علم ہونے کے باوجود اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی نہ کرنا اور نہ ہی حصول علم کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر اور منافق کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا؟ پس وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پس کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا اور نہ پڑھا، اور اسے لوہے کی گزوں سے مارا جاتا ہے۔ پس وہ چیختا ہے اور اس کی چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ سبھی مخلوقات سنتی ہیں۔ لہٰذا اپنی کوتاہی اور جہالت کا ادراک ہونے پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔